آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ جس میں کسی شاعر کو داماد اہل سنت کہنے پر کوئی فتویٰ لگتا ہو، کوئی توبہ کا معاملہ ہو یا کوئی رجوع کا معاملہ ہو، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ یہ بات اسد اقبال کلکتوی صاحب تک پہنچائی جا سکے۔ اور اگر حقیقت میں توبہ اور رجوع کا کوئی بھی گوشہ شریعت مطہرہ سے نکل کے آتا ہے تو انشاءاللہ یہ خادم، یہ فقیر آپ سے وعدہ کرتا ہے یہ پیغام اسد اقبال کلکتوی تک جائے گا اور انشاءاللہ وہ توبہ بھی کریں گے اور رجوع بھی کریں گے اپنی اس بات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، میں آپ کا بھائی عدیل فیاضی، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، ابھی گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاعر اہل سنت محترم اسد اقبال کلکتوی سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ آرائی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر محترم اسد اقبال کلکتوی صاحب نے شاعر اہل سنت محترم سیف رضا کانپوری صاحب کو داماد اہل سنت کہا۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے اسد اقبال کلکتوی صاحب نے سیف رضا کانپوری صاحب کو داماد اہل سنت کہا ہے تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے خامہ فرسائی کی ہے، جنہوں نے بڑی لمبی لمبی تحریریں لکھی ہیں کہ اسد اقبال کلکتوی صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر انہی پوسٹوں کے اوپر، انہی تحریروں کے اوپر لوگ بڑے عجیب عجیب طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں، گندے گندے کمنٹ کر رہے ہیں، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ میری بات محترم اسد اقبال کلکتوی صاحب سے ہوئی فون پر۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کی بات کا جواب دینا بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں ایک جھلک آپ کو سنواتا ہوں جس میں اسد اقبال کلکتوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کسی مفتی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی شرعی خامی نہیں ہے جس میں رجوع کیا جائے یا توبہ کی جائے۔ بہرحال انہوں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے کہا بھی کہ اگر اس میں کوئی ایسا گوشہ نکلتا ہے جس میں توبہ لازم اور ضروری ہو یا پھر رجوع کرنے کا کوئی معاملہ ہو تو میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ اسد اقبال کلکتوی صاحب نے کہا کہ یہ صرف تفریح قلب کے لیے میں نے کہہ دیا تھا، تفریحاً کہہ دیا۔ بہرحال آپ اس چھوٹی سی کلپ کو آپ یہاں سن لیں، پوری کلپ تو میں آپ کو نہیں سنوا سکتا، آپ مختصر سی یہ کلپ ہے، آپ اس کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے عدیل بھائی؟ جی اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ہیں؟ کرم ہے سرکار کا، دعائیں آپ کی۔ ماشاء اللہ۔ میں نے پڑھا بھی اور اس کو مفتی صاحب کے پاس بھیجا بھی، تو اس پہ کوئی حکم شرع نافذ تو نہیں ہوتا ہے جی، اور مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات کی جو ہے تعویل پیش کی جائے، ہر بات کا جواب دیا جائے۔ جی، تو اب چونکہ وہ پروگرام جس علاقے میں تھا وہ پروگرام مطلب بنگالی ہی میں تھا، پاسکوڑا کے علاقے میں، تو وہ وہاں ان کی سسرال ہے۔ اچھا، ہاں، تو اب ظاہر ہے جب وہاں ان کی سسرال ہے تو وہاں اس علاقے کے داماد ہی ہوئے نا۔ جی جی، تو اب اس حوالے سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ اس علاقے کے داماد ہیں تو وہ علاقہ اہل سنت کا ہے، اسی لیے داماد اہل سنت میں نے کہہ دیا۔ جی جی جی، اب اس میں جو ہے اس کو ایشو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا، یہ تو مطلب بدماشی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ ہم بہت ساری چیز مطلب تعویل تو بہت 1 لاکھ تعویل ہے اس کی، سمجھے، لیکن اس میں کوئی حکم شرع نافذ نہیں ہوتا یا رجوع کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ جی جی جی، مفتی صاحب سے میں نے ڈسکس کیا جی، کہ کوئی بھی کہیں سے بھی اگر کوئی گوشہ اگر نکلتا ہو رجوع کرنے کا، کوئی بھی گوشہ تو بتائیں، تو بولے نہیں اس میں کوئی گوشہ نکلتا ہی نہیں ہے رجوع کا، جی، سمجھے۔ اب یہ بدماشی ہے لوگوں کی کہ بلا وجہ کی باتیں جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سنا آپ نے اس کلپ کے اندر کہ کیا کچھ معاملہ ہے۔ بہرحال ہمارے علماء نے تحریریں لکھی ہیں، ہمارے علماء الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ عوام الناس میں سے غلط کمنٹس کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے علماء سے وہ رابطہ کریں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ ہمیں کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے۔ میں بالخصوص عوام اہل سنت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ بلا وجہ یوں ہی کسی پر انگلی نہ اٹھا دیا کریں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام علماء کی
उम्र में बरकत अता फरमाए। मोहतरम असद इकबाल कलकत्तावी साहब को यूं ही चहकता महकता रखे और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नात की बरकत अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत हो कि जिसमें किसी शायर को दामाद अहले सुन्नत कहने पर कोई फतवा लगता हो, कोई तौबा का मामला हो या कोई रुजू का मामला हो, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि ये बात असद इकबाल कलकत्तावी साहब तक पहुंचाई जा सके। और अगर हकीकत में तौबा और रुजू का कोई भी गोशा शरीयत मुताहरा से निकल के आता है तो इंशाअल्लाह ये खादिम, ये फकीर आपसे वादा करता है कि ये पैगाम असद इकबाल कलकत्तावी तक जाएगा और इंशाअल्लाह वो तौबा भी करेंगे और रुजू भी करेंगे अपनी इस बात से। तो आपसे गुजारिश है कि आप कोई सबूत के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।